بعض حلال چیزیں بھی کسی خاص وقت میں یا کسی خاص جگہ میں اللہ کہتا ہے ان حلال چیزوں کو بھی حرام سمجھو. تحریمات اللہ کیا ہے؟ فی نفس ہی چیز کیا ہو؟ حلال. جو حرام ہے وہ تو الگ ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بات تحریمات اللہ میں کس کی ہے؟ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال چیزیں بھی کسی خاص وقت میں یا کسی خاص جگہ میں اللہ پاک کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ ان کو حرام سمجھو. ان کو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تحریمات اللہ. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تحریمات اللہ. مثلا ایک آدمی نے احرام باندھا ہے حج کا، عمرے کا. اب یہ احرام کی حالت، احرام کا وقت ہے، خاص وقت ہے، ایک خاص. اس احرام کی حالت میں شکار حلال کا ہو، حلال چیز ہو، اس حلال چیز کا شکار کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. چیز حلال تھی لیکن اللہ کہتا ہے بس اس کو حرام سمجھ، اب تیرے لیے یہ حلال نہیں ہے. اسی طرح حلال جانور ہے بیت اللہ کے اندر، بیت اللہ کے ارد گرد جو حرم کا علاقہ ہے، اس حرم کے علاقے کے اندر شکار موجود ہے. یہ خاص جگہ ہے، خاص جگہ ہے. اللہ کہتا ہے اس میری خاص جگہ کا احترام کر، میرے اس خاص جگہ کی عزت کر. یہاں پر یہ شکار جو حلال تھا تیرے لیے حرام ہے. اب خاص جگہ میں یا خاص وقت میں حلال چیز کے بارے میں بھی اللہ کہہ دے اس کو حلال نہ سمجھ، اس کو حرام سمجھ. یہ کیا ہے؟ تحریمات اللہ. یہ کیا ہے؟ تحریمات. شیطان بڑا خبیث ہے. جب شیطان کو اللہ پاک نے جنت سے نکالا تھا تو اس نے اللہ کو کہا تھا بندے تیرے ہوں گے، عبادت میں اپنی کراؤں گا. بندے تیرے، عبادت میری. پورا پورا مقابلہ کروں گا، پورا پورا مقابلہ کروں گا. اب جس طرح اللہ پاک نے اپنی تحریمات بنائی ہیں، تحریمات اللہ، ان تحریمات اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ نے حرام کہا ہے تم ان چیزوں کو حرام سمجھو، ان چیزوں کو حرام سمجھو. اب تحریمات اللہ کے مقابل شیطان نے کچھ چیزیں حرام بنا دی. اب اللہ کا گھر بیت اللہ، اللہ کہتا ہے میرے اس گھر کا احترام کرو. یہاں کا گھاس کاٹنا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں، یہاں کا درخت کاٹنا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں، یہاں سے شکار کرنا یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں. اس میری جگہ کا، میرے گھر کا احترام کرو، ادب کرو. اب اللہ کے گھر کے مقابل کچھ گھر ہیں شیطان کے. اللہ کے گھر کے مقابل کچھ گھر کیا ہیں؟ شیطان کے. شیطان کے گھر کون سے ہوتے ہیں؟
جو شرک کے اڈے ہیں، جو شرک کے اڈے ہیں، وہ سارے کیا ہیں؟ گھر شیطان کے۔ یہ جتنے مزارات ہیں، فلاں بابے کا مزار، فلاں حضرت صاحب کا مزار، فلاں بابے کا مزار، فلاں بابے کا مزار، یہ جتنے مزار بنے ہوئے ہیں بزرگوں کے، اب شیطان نے مشرکوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی، خیال کرنا یہ جو مزار ہے نا، یہاں کا گھاس کاٹنا جائز نہیں، یہاں کا درخت اگر کاٹو گے اندھے ہو جاؤ گے، یہاں بابا جی کے یہ جتنے کبوتر ہیں نا، کسی کبوتر کو چھیڑنا نہیں ہے، اگر چھیڑو گے تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اب تعریمات اللہ کے مقابل تعریمات غیر اللہ۔ تعریمات غیر اللہ کیا ہیں؟ جو چیزیں شیطان نے حرام کی ہیں۔ کس نے حرام کی ہیں؟ شیطان نے۔ اس کا نام تعریمات غیر اللہ، تعریمات شیطان، تعریمات مشرکین، یہ مختلف نام ہیں۔ اب اللہ کے گھر کے مقابل شیطان نے اپنے گھر بنائے۔ شیطان نے اے فلاں بابے کا مزار، فلاں بابے کا مزار، یہاں کبوتر کو چھیڑنا نہیں ہے، چھیڑنا نہیں ہے، شکار کرنا نہیں ہے، گھاس نہیں کاٹنا ہے، درخت نہیں کاٹنا ہے۔ وہ اللہ کی حرم تھی نا بیت اللہ، اس حرم کے مقابل شیطان نے اپنی حرم بنائی، شیطان کی حرم۔ اور شیطان کی حرم ایک نہیں ہے، یہ جتنے مزارات ہیں یہ سب شیطان کے حرم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہاں سے کوئی درخت کاٹے تو اس کی خیر نہیں ہے، یہاں کے کبوتر کا شکار کرے تو اس کی خیر نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ تعریمات غیر اللہ۔ یہ کیا ہیں؟ تعریمات غیر اللہ۔ اب اللہ کی تعریمات کے مقابل شیطان کی تعریمات۔ اب تعریمات غیر اللہ کا حکم، اللہ کہتا ہے یہ میں نے حرام نہیں کی، ان کو حلال سمجھو۔ یہ غیر اللہ، یہ جو اتنے مختلف دربار وغیرہ ہیں، مزارات ہیں، یہاں کا گھاس کاٹنا کوئی حرام نہیں، کبوتر کا شکار کرنا کوئی حرام نہیں، اور سمجھے یہاں کوئی درخت کاٹنا حرام نہیں، اس کو حلال سمجھو۔ اس کو کیا سمجھو؟ حلال سمجھو، یہ حرام نہیں ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں ہوتا تھا، کچھ جانور اپنے معبودوں کے نام پہ وہ چھوڑ دیتے تھے، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام۔ سورۃ مائدہ میں آئے گی پوری تفسیر انشاءاللہ۔ یہ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ مختلف جانور ہوتے تھے۔ ان جانوروں کو مشرک ذرا بھی چھیڑتے نہیں تھے، ان پر سواری نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم نے ان کو چھیڑا، سواری کی، توبہ توبہ، وہ ہمارا معبود فلاں بابا جی وہ ناراض ہو جائے گا، پتہ نہیں ہمیں نقصان پہنچائے گا، کیا ہو جائے گا۔ لہٰذا ان جانوروں کا بڑا ادب اور احترام کرتے تھے اور ان کو حرام سمجھتے تھے۔ یہ تعریمات غیر اللہ۔ ان تعریمات غیر اللہ کا حکم، اللہ حکم دے گا میں نے ان کو حرام نہیں کیا، میں نے ان کو حرام
لہذا تم بھی مسلمانوں حرام نہ سمجھو، ان کو حلال سمجھو، ان کو حلال سمجھو، حلال سمجھو، حلال سمجھ کر کھاؤ۔ یہ حرام نہیں ہے، یہ حلال ہیں، ان کو حلال سمجھو، حلال سمجھ کر کھاؤ۔ یہ تحریمات اللہ کے مقابل تحریمات غیر اللہ، تحریمات اللہ کے مقابل تحریمات غیر اللہ۔ تحریمات اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان کو حرام سمجھو، اور تحریمات غیر اللہ کا حکم کیا ہے؟ ان کو حلال سمجھو۔ اب آگے آئیے، نیازات اللہ، اور اس کے مقابل آئے گا نیازات غیر اللہ۔ نیازات اللہ، ایک آدمی کہتا ہے جی میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے نام پہ نظر مانتا ہوں، نیاز مانتا ہوں، بکرا ذبح کروں گا۔ مقصد ہوتا ہے اللہ میرا کام کر دے، اللہ میرا کام، اور میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے نام پہ صدقہ کروں گا، بکرا دوں گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کی نظر نیاز، اللہ کے نام کی کیا ہے؟ اسی طرح یہ قربانی کا جانور، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نام کی نیاز ہے ایک۔ یہ نیازات اللہ، یہ نیازات اللہ، ان کا حکم کہ یہ حلال ہیں، طیب ہیں، کھاؤ۔ قربانی کا جانور حلال ہے، طیب ہے، کھاؤ۔ اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال ہے، طیب ہے، کھاؤ۔ اب اس کے مقابل شیطان نے نظریں نیازیں بنائی، نیازات غیر اللہ۔ لوگ کہتے ہیں فلاں بابے کے نام پہ نظر ہے میری، میرا فلاں کام ہو گیا نا تو میں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ 11ویں دوں گا، میں امام حسین کے نام پہ محرم 10 محرم کو دیگیں پکاؤں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو فلاں بابا جی کے نام پہ بکرا دوں گا۔ جس طرح اللہ کے نام پہ انسان نظر مانتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے جو میں نظر مان رہا ہوں میرا اللہ جانتا ہے، میرا اللہ میرے دل کے ارادے کو جانتا ہے، میری بات کو اللہ سن رہا ہے، میرے حال کو اللہ جانتا ہے، میرا اللہ خوش ہوگا، خوش ہو کے میرا کام کر دے گا، وہ میرا کام کر دے گا، میں اللہ کے نام پہ صدقہ دے دوں گا۔ اسی طرح اللہ کی نیاز کے مقابل یہ مشرکوں کی نیاز ہے، شیطان کی۔ اب مشرک کا عقیدہ ہوتا ہے کہ فلاں بابے کے نام پہ بکرا دوں گا، 11ویں دوں گا، امام حسین کے نام پہ دیگیں پکاؤں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب میں نظر مان رہا ہوں وہ بابا جی، وہ بزرگ میرے دل کے ارادوں کو جانتا ہے، میری پکار کو سنتا ہے، میرے حال کا اس کو پتا ہے، اور میں جو نظر مان رہا ہوں تو وہ بابا جی خوش ہوگا، خوش ہو کے میرا کام کرے گا، وہ میرا کام کر دے گا، اور میں اس کو راضی کرنے کے لیے بکرا دے دوں گا۔ یہ غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کا، کہ اس غیر کا مجھے قرب حاصل ہو جائے گا، وہ خوش ہوگا، واہ یہ مرید بڑا سچا مرید ہے، یہ میرے نام پہ نظریں دیتا ہے، نیازیں دیتا ہے، اے وہابی نہیں، اے بڑا چنگا ہے، یہ مجھے مانتا ہے۔ بابا خوش ہوگا، وہ پیر فقیر خوش ہوگا، اور خوش ہو کے میرا کام کرے گا، وہ میرا کام کرے گا، میں اس کے نام پہ بکرا دوں گا، اور اگر بکرا نہ دیا ناراض ہو جائے گا بابا،
بکرا نہ دیا بابا جی ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا، وہ کہے گا اچھا تو وہابی بن گیا ہے، ناراض ہو جائے گا اور پھر نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے جب غیر کے نام پہ یہ بکرا مان لیتا ہے، یہ کہتا ہے توبہ توبہ مر جاؤں گا پر یہ بکرا میں نے ضرور دینا ہے۔ اس کو کہو نا چل یار بکرا نہ دے، گوشت دے چھڑ، وہ کہے نہیں نہیں توبہ توبہ، میں نے بابے کو کہا تھا بکرا دوں گا اور بابا ناراض ہوگا، اور کوڑے مینو آخا ہے کہ بکرا دیسا تے بکرا نہیں دیتا ہی گوشت دینا پہ آئے، بابا ناراض ہو جائے گا، اس لیے بکرا دینا ضروری ہے۔ بکرا دینا کیا ہے؟ یہ اللہ کی نیاز، اللہ کی نظر کے مقابل شیطان نے اپنے نیازیں، اپنی نظریں بنائی ہیں۔ یہ نیازات غیر اللہ، نذور غیر اللہ۔ اب اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال، اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال طیب، اللہ کہتا ہے کھاؤ۔ اور غیر اللہ کے نام پہ نظر نیاز، فلاں بابا جی کے نام پہ، فلاں حضرت صاحب کے نام پہ، امام حسین کے نام پہ، یہ فلاں بزرگ کے نام پہ، یہ نظر نیاز۔ اللہ کہے گا جس طرح خنزیر حرام ہے اس طرح یہ غیر اللہ کی نظر نیاز بھی حرام ہے۔ یہ چاول ہیں یہ خنزیر کی طرح حرام ہے، یہ 11ویں کا دودھ ہے یہ خنزیر کی طرح حرام ہے، یہ غیر کے نام پر بکرا چھترا یہ خنزیر کی طرح حرام ہے۔ مت کھا، کھانے کی اجازت ہو نہیں ہے۔ یہ غیر اللہ کی نظر نیاز کا حکم، غیر اللہ کی۔ اب بات کو ذرا سمجھو، 4 عنوان آئے ہیں، ایک تحریمات اللہ، دوسرا اس کے مقابل تحریمات غیر اللہ، ادھر نیازات اللہ، اس کے مقابل نیازات غیر اللہ۔ تحریمات اللہ حرام ہیں، ان کو حرام سمجھو، تحریمات غیر اللہ حلال ہیں، ان کو حلال سمجھو۔ ادھر نیازات اللہ یہ حلال ہیں، طیب ہیں، ان کو کھاؤ۔ نیازات غیر اللہ یہ خنزیر کی طرح حرام ہیں، مت کھاؤ۔ یہ 4 عنوان ہیں۔ اب تحریمات اللہ کے مقابل تحریمات غیر اللہ۔ تحریمات غیر اللہ کا حکم کیا ہے؟ حلال سمجھو۔ شیطان نے ان کو حرام بنایا ہے، شیطان کے حرام بنانے سے وہ حلال چیز حرام نہیں بن گئی۔ اللہ کے حرام کو، اللہ کے حلال کو کوئی حرام کر سکنے والا نہیں ہے۔ اور نیازات غیر اللہ کا حکم کیا ہوگا؟ نیازات غیر اللہ یہ خنزیر کی طرح حرام سمجھو۔ یہاں اب تھوڑا سا مسئلہ سمجھو، تحریمات غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں کیا ہے؟ تحریمات غیر اللہ ان کا حکم کیا ہے؟ یہ مشرکوں نے حرام بنائی ہیں، شیطان نے حرام بنائی ہیں، اللہ نے ان کو حرام نہیں بنایا۔ تو اللہ کی حلال کو کوئی حرام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ تحریمات غیر اللہ۔ اور نیازات غیر اللہ یہ خنزیر کی طرح حرام ہے۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا حسین علی صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں، وہ مسئلے کو کھولا ہے انہوں نے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ہمارے اکابرین دیوبند میں علم کا سمندر تھا، وہ بھی بہت بڑا مفسر، بہت بڑا محدث مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع میں
तारीमात गैर अल्लाह और नियाज़ात गैर अल्लाह में फर्क नहीं समझते थे, कहते थे दोनों हराम। फर्क नहीं समझ आया, दोनों को एक समझते थे, तारीमात गैर अल्लाह को और नियाज़ात गैर अल्लाह को। एक ये पहला दौर है। फिर कुछ मुद्दत के बाद सोचा, आयतों में सोचा, तो सोचने के बाद शक में पड़ गए। दूसरा दौर है हजरत थानवी का, तारीमात गैरुल्लाह और नियाज़ात गैरुल्लाह के बारे में हजरत थानवी मुतरद्दिद रहे, शक करते रहे। फिर तीसरा दौर आया है। तीसरे दौर में उन्हें बात समझ आई कि ये तारीमात गैरुल्लाह और हैं, नियाज़ात गैरुल्लाह और हैं। अब अगली बात समझो। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, ये चूंकि बड़े बड़े बुजुर्ग भी यहां डगमगाते रहे हैं, सवाल पैदा होता है इनमें क्या फर्क है। तारीमात गैरुल्लाह में भी गैरुल्लाह का तकर्रुब है, नियाज़ात गैरुल्लाह में भी गैरुल्लाह का तकर्रुब है, लेकिन एक को हलाल कहते हो, दूसरी को खिंजीर की तरह हराम कहते हो, क्यों? तारीमात गैरुल्लाह में भी क्या है? गैरुल्लाह का तकर्रुब। नियाज़ात गैरुल्लाह में भी क्या है? गैरुल्लाह का तकर्रुब। फर्क क्या है? बात समझो। हमारे हजरत साहब मौलाना हुसैन अली, अल्लाह की लाखों रहमतें, वाह अजीब मर्द मुजाहिद था, मर्द मुफस्सिर था, अल्लाह की लाखों रहमतें हों उन पर। फिर हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह ताला अलैह पर मसला को वाज़े किया है। फरमाती हैं दोनों में तकर्रुब है, पर जरा सोचो तारीमात गैरुल्लाह में तकर्रुब क्या है? मुशरिक समझता है वो गैर खुश होगा हराम समझने में। वो बाबा जी उसके नाम पे ये मैंने जानवर छोड़ दिया है, वो बहीरा साहिबा वसीला हाम, वो हमारे बुजुर्ग खुश होंगे, उनका हमें कुर्ब होगा। कुर्ब क्यों होगा? हराम समझने में, हराम। और नियाज़ात गैरुल्लाह में क्या है? मुशरिक समझता है ये बाबा जी का तबर्रुक है, ए खुर्दा है बाबे और आंदा, ये बाबा जी खुश होते हैं। किस चीज में खुश होती हैं? हलाल समझने में। है दोनों में तकर्रुब, दोनों में क्या है? पर तारीमात गैरुल्लाह में तकर्रुब है हराम समझने में, नियाज़ात गैरुल्लाह में तकर्रुब है हलाल समझने में। अब अल्लाह ने तो शिर्क को मिटाना है ना, अल्लाह ने तो शिर्क को, तो तारीमात गैरुल्लाह में मुशरिक का अकीदा है कि गैरुल्लाह का तकर्रुब मिलता है हराम समझने में। अल्लाह कहता है हराम न समझ, हलाल समझ, ताकि शिर्क की जड़ उखड़ जाए। तार नियाज़ात गैरुल्लाह में मुशरिक कहता है ये बाबा जी के नाम पे बकरा है, ओ जी बड़ी शान इस बकरे दी, हलाल है, तैयब है, ये बकरा बाबा जी का, बड़ी शान इसकी, बड़ा हलाल है। अब इस शिर्क को मिटाना है, गैरुल्लाह के तकर्रुब को, वो समझे, गैरुल्लाह के तकर्रुब को मिटाना है। मुशरिक कहता है हलाल है, अल्लाह कहता है खिंजीर की तरह हराम है, खिंजीर की तरह हराम है। जिस तरह खिंजीर हलाल नहीं, इसी तरह ये बकरा छतरा भी हलाल नहीं। ये 10 मुहर्रम का इमाम हुसैन के नाम पे पके हुए ये चावल, ये चावलों की देग हराम है, हलाल नहीं। बात समझे? चूंकि शिर्क को क्या करना है? मिटाना है। दोनों में तकर्रुब है, लेकिन तकर्रुब किस चीज में? तकर्रुब तो तारीमात गैरुल्लाह में तकर्रुब है किस में?
حرام سمجھنے میں اللہ کہے گا حرام نہیں حلال، حرام نہیں حلال۔ نیازات غیر اللہ میں تقرب ہے غیر اللہ کا، حلال سمجھنے میں اللہ کہے گا حلال نہیں، خنزیر کی طرح حرام ہے۔ اچھا جی، اب یہ 4 عنوان آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تحریمات اللہ، اس کے مقابل تحریمات غیر اللہ، اور نیازات اللہ، اس کے مقابل نیازات غیر اللہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ شرک فعلی اور نفی شرک فعلی۔ جو پہلے جتنے عقائد کے مسائل آ رہے تھے وہ تھا اعتقادی، شرک اعتقادی یا نفی شرک اعتقادی۔ اب یہ کیا ہے؟ شرک فعلی یا نفی شرک فعلی۔ اب اس میں مخصوص طور پہ بحث ہے ما احل بہ لغیر اللہ۔ ما احل بہ لغیر اللہ، چلو یہ کل کریں گے انشاءاللہ، یہ ما احل کی باس انشاءاللہ کل۔